عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام میلاد کے موضوعات پر آج ہم تیسرے موضوع پر بات کریں گے، حقوق الرسول۔ رسول کی ڈیفینیشن آپ نے پہلے پروگرام میں مجھ سے سمجھ لی تھی، آہستگی اور نرمی سے، کنسسٹنسی کے ساتھ، استقلال، مستقل مزاجی کے ساتھ آغاز سے منزل تک پہنچنا۔ تو جو پیغام آپ لائے تھے اللہ کا، وہ آپ نے کتنی خوبصورتی سے 23 سالوں میں ہر کسی تک پہنچا دیا۔ آپ نے ساری زندگی ایک بڑی دلچسپ لیکن انتہائی دعوت فکر دیتے ہوئے ایک بات آپ سے کہوں، ہم نے زندگی میں حقوق کو اسلامی اعتبار سے 2 حصوں میں بانٹا ہوا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اس میں بھی بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں ہم سب۔ ہم کہتے ہیں کہ حقوق العباد کی فکر کرو، حقوق اللہ معاف بھی کر دے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، 50% کی ایگزمپشن خود ہی اپنے آپ کو دے لیتے ہیں۔ کبھی غور تو کیجئے گا، مؤذن کیا کہتا ہے، حیا علی الصلاح، پھر کہتا ہے حیا علی الفلاح۔ ورنہ ویلفیئر کا کام تو آپ کے گنگا رام کا آپ نے صرف نام سنا ہے اور گنگا رام ہسپتال سنا ہے۔ یہ جو پنجاب یونیورسٹی کا کامرس حصہ ہے، فائنانس، بینکنگ اینڈ فائنانس، یہ اس کا گھر تھا، اس نے یونیورسٹی کو دے دیا۔ فاؤنٹین ہاؤس اس نے اپنی بیوہ بہو کے لیے بنایا تھا، کتنی بڑی۔ پھر اس کے بعد کتنے کالجز، کتنے اسکول، کتنی اور آرگنائزیشن۔ پھر رینالہ میں اس نے آدھا میگا واٹ کا ایک بجلی گھر بنایا جو 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، کبھی خراب ہی نہیں ہوا۔ اس طرح جتنے بھی لوگ یہ فلاح کا کام کرتے ہیں، حقوق العباد کا خیال کرتے ہیں، وہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کمپلسری پیپر چھوڑ دیں اور باقی میں 100% حاصل کر لیں، تو ایمان جو ہے کمپلسری میں 33% بھی حاصل نہ کریں تو ان کو ڈگری نہیں ملتی۔ تو تیسرا، تو یہ تو تھا وضاحت کرنا کہ دونوں حقوق اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ اللہ چاہے گا تو کیا کرے گا، وہ تو پھر مالک کل ہے۔ اب آتا ہوں حقوق الرسول کے، اس رسول جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، جو واحد ہستی ہیں کہ روز قیامت بھی سجدہ ریز ہو کے تو امت کو مانگیں گے، اس کی خیر مانگیں گے۔ اس نبی کا کوئی حق نہیں ہے، کبھی غور نہیں فرمایا ہم نے؟ پہلے لفظ حق کو سمجھیے، اس کا مادہ ہے ہا قا قاف، 2 نقطوں والا۔ حق لغوی اعتبار سے بائی ڈکشنری میننگز حق کہتے ہیں کوئی ایسی شے، کوئی ایسی چیز، کوئی سوچ جس کو آپ اپنے حواس خمسہ سے محسوس کر سکیں۔ کسی چیز کی خوشبو آ گئی، کسی کی آواز آ گئی، کوئی چیز چکھ لی آپ نے، کوئی ہاتھ لگا کے محسوس کر لی، تو یہ ساری کیا ہے، حق، جس کو آپ دیکھ سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی میں چند حقوق صرف عرض کروں گا اس تھوڑے سے ٹائم میں۔ سب سے پہلا اس پر ایمان لانا، وہ تو جناب ہم ایمان کیا جان سبھی کچھ انہیں کہتے ہیں۔ ہم عقیدت رسول میں، عشق رسول میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ سیرت رسول کو بھول ہی گئے۔ یہ ان کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے، لیکن صرف بات سمجھانے کی خاطر وہ کس منہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے؟ کون سا کام ہے جو ہم وہ نہیں کرتے جس سے توہین رسالت ہوتی ہے؟ اور یاد رکھیے گا، ایک بچہ جس کو باپ کہتا ہے بیٹا مجھے پانی پلاؤ، مجھے بہت پیاس لگی ہے، بیٹا کہتا ہے ابا جی میں تمہارے صدقے میں واری، آپ سے اچھا تو مجھے لگتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹ میں بھی ایک باپ ہوں، اب تو باپ کا بھی باپ ہوں، تو وہ خوش ہوگا، یہ نہیں کہ خوش نہیں ہوگا، لیکن کیا
اس کی تھرسٹ ایڈریس ہو جائے گی, اس کی پیاس بجھے گی؟ بالکل نہیں بجھے گی. پھر وہ دوسری دفعہ کہتا ہے, تیسری دفعہ کہتا ہے, پھر اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا تو کیا کہے گا, جاؤ بھاڑ میں, مجھے تو پانی چاہیے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم اپنی زندگیوں کا ذرا جائزہ تو لیں. جس کا عہد نہیں ہے, اس کا دین ہی نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دیکھیے تو صحیح ہم کیا کرتے ہیں. ہم کھانے میں, پینے میں, اپنے کردار میں, اپنی گفتار میں, اپنے وعدے میں, ہر چیز میں کرتے ہیں. کس منہ سے جائیں گے؟ اتنے پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرنے والوں, آؤ میں آپ کو عشق رسول, عقیدت رسول اور حق رسول کی صرف ایک مثال دیتا ہوں. یہ 1857 کی جنگ آزادی کے کچھ عرصہ بعد کا واقعہ, جب مسلمان انتہائی ابتلا میں تھے. دہلی کی جامع مسجد ہے اور ڈی سی صاحب اپنے سالانہ دورے پہ آتے ہیں. ایک طرف ایک بیٹھا فقیر مانگ رہا ہے, اس مانگتے فقیر کو وہ پرس میں سے خیرات کا چھوٹا سا سکہ نکال کے دیتا. اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے. فقیر دیکھتا ہے کہ یہ میرے تھیلے کے اوپر اس کی کچھ چیز گری ہے. وہ بٹوا تھا, وہ لے کے پیچھے بھاگتا ہے. اتنی دیر میں ڈی سی صاحب گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے. سال ڈیڑھ سال گزرا, ڈی سی صاحب پھر جامعہ مسجد دہلی اسی اپنے ٹور پر آئے. فقیر نے دور سے دیکھ کے پہچان لیا. فقیر اس کے پاس بھاگا, سپاہیوں نے روکنے کی کوشش کی. اس نے دیکھ لیا, اس نے کہا آنے دو. اس نے شیشہ گاڑی کا نیچے کیا, پوچھا کیا بات ہے. اس نے اپنے تھیلے میں سے پرس نکال کے اس کو دیا. اس نے پرس پہچان کے بڑا حیران ہوا. وہ کہتا تمہیں پتہ ہے اس میں کتنے پیسے ہیں؟ کہتا نہیں, میرا جب ہے ہی نہیں تو میں نے کھولا بھی نہیں. یہاں رک کے سنیے ہماری تربیت کیا ہوئی ہے. لبی چیز خدا دی تیلے دی نہ پا دی. سنیے, اس سے اگلا حصہ سننے والا ہے, اور میرا حق رسول کے حوالے سے وہ آج کا اہم ترین پیغام بھی ہے. اس نے کہا اس میں اتنی زیادہ رقم تھی کہ جو تمہارا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے تم ساری زندگی کھاتے رہتے تو اس سے تمہارا گزارا ہو جاتا, کیوں نہیں کیا؟ اب ایک فقیر جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی معاشرے میں, مانگ کے کھانے والا, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ روز قیامت تمہارا نبی میرے نبی سے کہے کہ تمہارے امتی نے بٹوا چھپا لیا تھا. میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی. عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں, آؤ حق رسول ادا کرنا ہے تو اس فقیر سے سیکھیے. ان کو نبی مانا جائے, ان کا احترام کیا جائے, ان سے محبت کی جائے, اور محبت کے بعد کے درجے یہ ہم سب کرتے ہیں. لیکن یہ حقوق الرسول کی ابتدا ہے, انتہا نہیں ہے. ان کی تعلیمات پہ, احکامات پہ جتنا زیادہ عمل کریں گے وہ ہے. اگر آپ نے انتہا پوچھنا ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اطاعت اور اتباع بظاہر یہ ہم معنی لفظ ہیں, لیکن ان میں بہت فرق ہے. اطاعت ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہاں سے اٹھ کے بائیں طرف جانا ہے, یعنی ہدایت ہے آپ کی اور میں نے آپ کو اوبے کیا, آپ کا کہنا مانا. اتباع یہ نہیں ہے. اتباع اس سے بہت اوپر کی چیز ہے, جسے کہتے ہیں نا ایک کوئی اصول ہے عاشقاں دا, جنوں من لیندے انہوں توڑ دے نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر ایک جگہ سے گزر رہے, ایک جگہ وہ کھڑے ہو گئے تو مسکرانے لگے. صحابہ نے پوچھا آپ رک کے ایک طرف منہ کر کے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتے دیکھا کہ جب آپ یہاں سے گزر رہے تھے تو رک کے اس طرف رخ انور کر کے آپ مسکرائے تھے. جب اتباع کا یہ لیول ہوگا تو پھر سمجھیے کہ حقوق الرسول کی ادائیگی کا ہم نے کوئی حق ادا کیا. بہت سخت باتیں تھیں. بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر, کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ. میرے پاس اسی طرح کی باتیں ہیں کرنے کے لیے. بہت شکریہ. عکس, سچائیوں اور حقائق کا عکس.